دوستو، بحیثیت مسلمان ہم سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا، جبکہ شیطان کو دہکتی ہوئی آگ سے پیدا کیا گیا، اور ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین سے مختلف مقامات کی مٹی چن کر اس مٹی سے تخلیق کیا گیا۔ اس جہان میں ان گنت فرشتے موجود ہیں۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نبی یا پیغمبر بھی فرشتوں کی درست تعداد کا تعین نہیں کر سکتا۔ ان کی تعداد کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، زمین اور آسمان میں ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں فرشتوں کی موجودگی کے نشانات موجود نہ ہوں، اور یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مختلف کام سر انجام دیتے ہیں۔ مختلف فرشتوں کے ذمے اللہ تعالیٰ نے مختلف ذمہ داریاں لگا رکھی ہیں۔ دوستو، آپ میں سے بہت کم لوگ فرشتے شمس کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ یہ فرشتہ اللہ تعالیٰ نے سورج پر نگران مقرر کر رکھا ہے۔ بہت سی روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب سورج مشرق کی طرف سے نکلتا ہے تو اس کے ساتھ 2 فرشتے مقرر کیے جاتے ہیں۔ جب تک سورج چلتا رہتا ہے، فرشتے بھی سورج کے ساتھ حرکت میں رہتے ہیں، سورج کے ساتھ چلتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج پر 7 قسم کے فرشتے نگران مقرر کیے گئے ہیں جو سورج کے درجہ حرارت کو توازن میں رکھنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ اگر وہ ایسا نہ کریں تو سورج کا درجہ حرارت اس قدر بڑھ جائے کہ زمین پر ہر سانس لینے والی مخلوق گرمی کی شدت سے پگھل جائے۔ دوستو، جب سورج طلوع ہو کر حرکت کرتے کرتے آسمان کے وسط میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر عرش الہی کی کرسی موجود ہے، تو اس مقام پر سورج سجدے میں جھک جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے آگے بڑھ جانے کا حکم مل جاتا ہے۔ جب سورج نکلتا ہے تو سورج کی روشنی سے پوری دنیا سمیت 7 آسمان بھی روشن اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ سورج جب اپنی متعین جگہ پہنچ جاتا ہے تو ایک فرشتہ مشرق کی سمت کھڑے ہو کر یہ عرض کرتا ہے، یا اللہ، تیری راہ میں خرچ کرنے والے کو ہمیشہ رہنے والا حوض عطا فرما۔ اور ایک دوسرا فرشتہ مغرب میں کھڑے ہو کر صدا لگاتا ہے، اے اللہ، جو تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا اس کو ایسا حوض عطا فرما جو کبھی بھر ہی نہ پائے۔ جب رات کا ایک پہر گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے 3 فرشتے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کو بلند آواز میں مخاطب کرتے ہیں کہ ہے کوئی جو اللہ تعالیٰ کی بخشش، توبہ، حاجت روائی کا طالب ہو، تاکہ اللہ کے کرم سے اسے بخش دیا جائے، اس کی توبہ قبول کی جائے اور اس کی حاجت روائی کی جائے۔ بے شک اللہ سب سے بہتر مددگار ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بارش برسانے کا کام سونپا ہے۔ اس فرشتے کا نام رعد علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کا ذکر بیان کرتے ہوئے یوں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اور رعد فرشتہ تعریف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہے، اور دوسرے فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ کچھ یہودی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے رعد فرشتے کے بارے میں سوال کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک فرشتہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے بادلوں کا انتظام اس کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بادلوں پر نگران مقرر کیا ہے۔ یہ فرشتہ اپنے ہاتھ میں آگ کا ایک گھوڑا لیے ہوئے ہے اور بادل اس گھوڑے کے پابند ہیں۔ یہ گھوڑا بادلوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کی مقررہ جگہ پر لے جاتا ہے۔ پھر یہودیوں نے بادلوں کے گرجنے کی آواز کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ رعد فرشتے کی آواز ہے، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ یہ بادلوں کی آواز رعد فرشتے کی تسبیح ہے، اور گرج اس کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتی ہے۔ گرج یعنی بادل سے جو آواز پیدا ہوتی ہے، گویا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جا رہی ہو کہ اس آواز کا پیدا ہونا خالق، قادر اور ہر نقص سے پاک ذات کے وجود کی دلیل ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ رعد کی تسبیح سے یہ مراد ہے کہ اس آواز کو سن کر اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ ترمذی کی کتاب میں بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرج اور کڑک کی آواز سنتے تو یہ دعا مانگتے، اے اللہ، ہمیں اپنے غضب سے نہ مارنا اور اپنے عذاب سے ہلاک نہ کرنا، اور ہمیں اپنا عذاب نازل ہونے سے پہلے عافیت عطا فرمانا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم گرج کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کر دو، کیونکہ یہ ذکر کرنے والے کے پاس رعد نہیں آتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ رعد فرشتے کا نام ہے اور برق سے مراد بادل کو لوہے کے ایک گرم گھوڑے سے مارنے کے ہیں۔
بعض روایات میں یہ آگ کا ایک گولا بتایا گیا ہے اور بعض روایات میں لوہے کے گھوڑے کا بیان کیا گیا ہے، مگر ان روایات میں اختلافات نہیں پائے جاتے۔ عین ممکن ہے کہ یہ گھوڑا جس کا ذکر ہوتا ہے یہ لوہے کا ہو، مگر انتہائی حرارت اور گرمی کی وجہ سے یہ آگ کا نظر آتا ہو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے ایک نہایت سرکش کافر کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے اپنے چند صحابہ کو بھیجا۔ انہوں نے اس کافر کو دعوت دی تو وہ کہنے لگا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب کون ہے جس کی تم مجھے دعوت دیتے ہو؟ کیا وہ سونے کا ہے یا چاندی کا، لوہے کا ہے یا تانبے کا؟ مسلمانوں کو یہ بات بہت ناگوار گزری اور انہوں نے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ ایسا بڑا کافر سیاہ دل اور سرکش دیکھنے میں نہیں آیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے پاس پھر جاؤ۔ انہوں نے جب اسے دعوت دی تو اس نے پھر وہی گفتگو کی اور اتنا مزید کہا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول کر کے میں ایسے رب کو مان لوں جسے نہ میں نے دیکھا ہے نہ پہچانا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پھر واپس آ گئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی خباثت تو اور ترقی پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر جاؤ۔ صحابہ کرام حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پھر گئے۔ جس وقت اس سے گفتگو کر رہے تھے اور وہ ایسی ہی ناگوار باتیں کر رہا تھا جیسے اس نے پہلے کی تھیں، تو ایک بادل آیا، اس سے بجلی چمکی اور کڑک پیدا ہوئی۔ کچھ دیر بعد بجلی گری اور اس کافر کو جلا دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس کے پاس ہی موجود تھے، اور جب وہ واپسی کا سفر کر رہے تھے تو راستے میں انہیں کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک اور جماعت ملی۔ وہ کہنے لگا، فرمائیے وہ شخص جل گیا؟ صحابہ کرام نے تعجب سے پوچھا، آپ لوگوں کو کیسے معلوم ہو گیا؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی نازل ہوئی تھی اور اس وقت ہم وہیں پر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بجلی کی کڑک سنتے تو دعا کرتے، اے اللہ، ہمیں اپنے غضب سے قتل نہ فرمانا اور اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک نہ کرنا، اور اس سے پہلے ہمیں چین دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق رعد وہ فرشتہ ہے جو بارش کو اس طرح ڈانٹتا ہے جس طرح ایک چرواہا اپنی بکریوں کو ڈانٹتا ہے۔ ویسے تو رعد بجلی کی کڑک کو کہتے ہیں، لیکن اس فرشتے کا نام بھی رعد ہے۔ یہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بادلوں کو اس شہر کی طرف ہانکتا ہوا لے جاتا ہے جہاں پر اللہ کے حکم سے بارش برسانا مقصود ہو۔ جب بادل کے ٹکڑے جھنڈ سے بچھڑ کر آوارہ ہونے کی کوشش کریں تو یہ فرشتہ ان کو ڈانٹتا بھی ہے، اور بادل کا وہ ٹکڑا اپنے گروہ میں دوبارہ واپس آ جاتا ہے۔